السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم جس موضوع کی طرف گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع کہ موجودہ دور میں جو مسلمانوں کے حالات اور خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور وہ حالات کیسے بنے اور وہ ان سے کس طرح نمٹا جائے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج ہمارے مہمان سید ریاست حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور اہم سوالوں کے جوابات ان سے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا آخر تنازع ہے کیا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ آپ نے انتہائی اہم بات پوچھی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین کے کسی خطے اور کسی ٹکڑے کا کوئی تنازع ہے، وہاں کی کوئی ایسی جنگ ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اسلام اور یہودیت کا مقابلہ ہے، بلکہ صرف یہودیت ہی نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ ایک طرف مسلمان ہیں جو نہتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہیں، اور دوسری طرف صرف یہودی ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی پشت پہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں وہ ساری ان کے ساتھ شریک ہیں اور ہر جگہ پہ ان کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس میں چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے دوسرے جو یورپین ممالک ہیں، وہ سارے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا بھی اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو اصل میں یہ جو جنگ ہے، یہ جو تنازع ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کا تنازع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین وہ ارض مقدس ہے، یہ شام کا جو جتنا بھی علاقہ ہے، اصل میں ہمارے ہاں تو اب شام صرف ہم ایک خاص ملک کو سمجھتے ہیں، لیکن شام کی جب فضیلت یا شام کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں موجودہ شام بھی شامل ہے، اس میں فلسطین بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، مختلف ممالک تک وہ شام کا جو خطہ اور حصہ پھیلا ہوا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، جسے شام کہا جاتا تھا، وہ سارے ممالک اس میں شامل ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے خاص طور پر اس کی اہمیت ہے، کیونکہ فتنوں سے حفاظت کے لیے شام کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بیت المقدس بھی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی اپنے بندے کو، جہاں پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور آپ نے جماعت کروائی، آپ امام الانبیاء بنے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ آپ کہیں سے بھی دور سے سفر کر کے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، اور وہ جو 3 مسجدیں ہیں ان میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 500 نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو بندہ 1 نماز پڑھتا ہے اسے 500 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا ہے۔ شاہ صاحب، اس میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر تنازع صرف مسجد اقصیٰ کا ہی ہے کہ اسی وجہ سے یہ جنگ چل رہی ہے، یا کیا وجہ ہے؟ نہیں، تنازع صرف مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ تنازع یہ کفر و اسلام کا ہے، یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا فلسطین اور بیت المقدس۔ اس کے بعد جب جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں پھر وہ عیسائیوں کے پاس گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے اس کو فتح کیا، اور اب مسلمانوں کے پاس۔ لیکن ان سارے حالات کے پیچھے یہ کوئی اتفاقی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایسے تیاری کی گئی اور ایسا پلان بنایا گیا کہ جس کے تحت آج یہ تنازع کھڑا ہے۔ اور اصل چیز ہے یہودیوں کا دجال کے لیے جمع ہونا۔
یہودی آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی خطہ ارضی ان کے پاس نہیں تھا، اور پھر غیر مسلم ممالک جو اسلام کے مخالف ہیں انہوں نے، اور بالخصوص جو یورپین ممالک ہیں، امریکہ ہے، انہوں نے یہودیوں کو دوبارہ سے آباد کیا ہے فلسطین میں. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین نے ان پر احسان کیا کہ ان کو جگہ دے دی. تو پوری دنیا سے یہودیوں کو دوبارہ سے جمع کر لیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور اب اصل مالک تو فلسطین کے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، جو فلسطین کے اصل باشندے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ خریدی اور مسلمانوں کو محصور کر دیا صرف غزہ تک. یعنی فلسطین کے اتنے بڑے حصے سے نکال کر ایک چھوٹے سے حصے غزہ تک مسلمانوں کو محدود کر دیا گیا. اور اس کے پیچھے اصل تیاری یہی ہے کہ یہود دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو 70,000 یہودی وہ دجال کے ساتھ ہوں گے. شاہ صاحب، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی اداروں کا کیا اس میں کردار ہے؟ دیکھیے، عالمی ادارے ویسے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں انسانی حقوق کا، لیکن آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کچھ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ نہ تو مساجد محفوظ ہیں، نہ وہاں کی اسپتالیں محفوظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. عالمی ادارے کہاں ہیں؟ وہ عالمی ادارے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کافر کو، کسی یہودی یا عیسائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس وقت تو کھڑے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ پابندی لگا دی جائے، یہ پابندی لگا دی جائے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی غیر قانونی استعمال ہو رہا ہے. اور جنگ میں یہ اصول ہے، پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں گرا سکتے، آپ بچوں کو نہیں مار سکتے. تو وہاں پہ بچے، سب سے زیادہ تو بچے ہی آپ دیکھ رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی مساجد کو گرایا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اور جو آبادی ہوتی ہے نا، جو رہائشی آبادی ہوتی ہے، تو قانون یہ ہے کہ اس پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کہاں ہیں وہ عالمی ادارے؟ کہاں ہیں انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں کہ جو ایک کافر کے خون کے بہنے پر تو بڑی چیخو پکار کرتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا خون کس طرح سے بہایا جا رہا ہے، کس طرح سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. یعنی وہ تو 5,000 کا تو میڈیا کہہ رہا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر 5,000 کا کہہ رہا ہے تو کم از کم 15-20 ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور انسان وہ حالات دیکھ نہیں سکتا، یعنی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب آپ اس طرح کی کیفیت اور حالات کو دیکھتے ہیں. جی شاہ صاحب، یہ تو عالمی اداروں کا ہو گیا نا، کہ عالمی ادارے ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. لیکن مسلم حکمرانوں کے حوالے سے کیا کردار ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کاش کہ ہم، غیروں سے تو ہمارا گلہ ہی کیا، انہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے مسلمان حکمران اور ہماری جو اسلامی اتنے سارے ممالک ہیں اور ان کی تنظیمیں ہیں، کم از کم وہ بیدار ہو جاتے، وہ جاگ جاتے، اور وہ ہی کوئی ان کی مدد، معاونت اور تعاون کا کوئی اعلان کر دیتے کہ جس طرح امریکہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے، باقی ممالک دے رہے ہیں، تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے تو وہ تو علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں. لیکن مسلمان، کہیں کوئی ایسا بیان نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ مسلمان بھی یہ اعلان کریں کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. بلکہ ہم تو بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی ڈر لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے بات کر دی تو ہمارے اوپر کیا قیامت ٹوٹ جائے گی. ہم تو وہ منکر کو دیکھ کر نا اپنی زبان بھی بند رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ سے تو کچھ نہیں کر پا رہے، زبان بھی ہماری بند ہے، اور پتہ نہیں دل میں بھی ہم کتنا کو محسوس کر رہے ہیں. تو مسلمان حکمرانوں کو کم از کم یہاں بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے دیکھیں. اب ایک حاکم وقت ہے نا، تو وہ صرف اتنا نہیں کہہ سکتا جی جو ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ کر سکتا ہے کچھ. اس کے باوجود اگر نہیں کر رہا تو سب سے بڑا جرم اسی کا ہے. تو کم از کم اسلامی ممالک کے جو حکمران اور سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جنگ میں اور اس صورتحال میں اپنی مسلمانیت کا اور اپنے مسلمان ہونے کا کم از کم ثبوت دیں، اور جو انسانوں کی جانوں کے ساتھ وہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی رکاوٹ کے لیے اور اس کے خلاف کوئی اقدام کریں. اچھا شاہ صاحب، یہ تو ہو گیا بیان کے حوالے سے یا کوئی ایسا قدم جو مسلم حکمرانوں کی طرف سے کیا جائے، لیکن ان کو ابھی مالی طور پر بھی تعاون چاہیے، ان کو دوائیاں بھی چاہیے، راشن بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے. کیا اس حوالے سے مسلم حکمرانوں نے یا کوئی عالمی طاقتوں میں سے کسی نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہو یا ان کی مدد کی ہو؟
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہی باندھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے، تو ایسی صورتحال میں کم از کم مسلمان حکمرانوں کو جہاں وہ جنگ کے لیے یا اپنی فوج نہیں بھیج سکتے یا یہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ کس لیے فوج رکھی ہوئی ہے؟ یعنی اگر مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ہم، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، جہاد نہیں کر رہے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ تو پکار رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں بستی سے ہی نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس ظلم کے خلاف ہمیں تو علم جہاد بلند کرنا چاہیے تھا، لیکن علم جہاد بلند کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو انہیں راشن پہنچانے کے قابل نہیں رہے۔ کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جس طرح سے کام ہونا چاہیے وہ کام ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یعنی عالمی سطح پر یا کوئی ملکی لیول پر کوئی اس طرح ایسا کام نہیں کیا جا رہا، یعنی اعلان تو این جی اوز یا کوئی چند کمپنیز جو ہیں وہ اس میں کام کر رہی ہیں۔ وہ کر رہی ہیں۔ شاہ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اس تناظر میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہر فرد واحد کی کیا ذمہ داری اس میں بنتی ہے؟ کیا وہ ان کے لیے دعائیں ہی کرے یا کوئی اس کی ایسی ذمہ داری ہو جو ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں؟ دیکھیں ہماری ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ بندے کو اپنی تکلیف کا احساس تو ہو کم از کم۔ جی، کہیں کسی انسان کے جسم پہ کوئی کٹ لگا ہے، کوئی داغ ہے، کوئی درد تکلیف ہے، تو اس کو احساس تو ہونا چاہیے نا اس کا۔ اب ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، ہم یہ محسوس ہی نہ کریں کہ یہ ہماری تکلیف ہے، اور ہم یہ سوچیں نہیں وہ تو دور کے لوگ ہیں ان کی تکلیف ہوگی، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم اپنی عیاشیاں کرتے پھریں اور ہم ان کی تکلیف کا احساس نہ کریں، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر خود بھی ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور وہ کسی ظالم کے سپرد بھی اس کو نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے ہاتھوں میں اس کے پنجے میں دیکھ رہے ہیں اور بالکل ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہے، ہم اپنی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہمیں ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی تکلیف کو محسوس کریں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں کہ وہ ہماری تکلیف ہے، ان کی تکلیف نہیں ہے۔ دوسرا پھر ہم ان کے لیے مدد کا انتظام کریں۔ مدد کا انتظام مثال کے طور پہ ہم ان کے لیے راشن، ان کے لیے جو سامان خورد و نوش کا اور باقی چیزیں جو ہم مہیا کر سکتے ہیں، اور جو تنظیمیں جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مدد کریں اور ان تک اپنی مدد پہنچائیں۔ اسی میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اس میں آپ کی بات میں یہ کاٹ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بات بہت پھیل رہی ہے کہ ہم تو مال اپنا پہنچا رہے ہیں ان این جی اوز تک، ان کمپنیز تک، ان تنظیموں تک، لیکن ہمارا جو مال ہے وہ آگے کنورٹ نہیں ہو رہا، آگے غزہ تک یا فلسطین تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ وہاں پہ ایسی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہمارا جو دیا ہوا مال ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہا۔ اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے یہ بھی اگر ایسا ہے تو یہ بھی ہماری کمزوری ہے نا، مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے نہتے بچوں تک خوراک بھی نہیں پہنچا سکتے؟ یعنی یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ بالکل سارے راستے بند کر دیں اور آپ نہ پانی پہنچانے دیں، نہ وہاں تک کوئی اور انتظامات کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے دیں۔ تو یہ تو سیدھی بات ہے کہ ان کی جنگ صرف ان بچوں کے ساتھ نہیں ہے، ان فلسطینیوں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ تو پھر تو ہمیں خود فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی تک، اپنے بیٹے تک اپنی خوراک، اس کی خوراک اور اس کی ضرورت کا انتظام نہیں کر سکتے تو ہم پھر کس لیے جی رہے ہیں؟ ہمارے جینے کا پھر کیا مطلب ہے اور ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر ہم دوسرے کے کام نہیں آ سکتے، اس قدر ہم کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارے سامنے بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، زخمی حالت میں ہے، ہم اس کی مرہم پٹی نہیں کر سکتے، تو ہم پھر کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی پھر ہمیں انتظام کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اسی طرح جو کام، جیسے پہلے آپ نے پوچھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف میں سمجھیں، پھر جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے ہم مدد کا انتظام کریں۔ اسی طرح ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ مثلا ایک حاکم وقت ہے تو اس کی آواز اٹھانے کا لیول اور
طریقہ کار مختلف ہوگا. اسی طرح ایک فوج کا سربراہ ہے تو اس کی آواز اٹھانے کا انداز اور ہوگا اور اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اسی طرح جو لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہیں لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں اور ان کو صحیح بات پہنچائیں ان تک کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میڈیا پرسن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. اگر وہ نہیں کر رہا کہ نہیں میرا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, میرا یہ مسئلہ ہو جائے گا, میرا یہ مسئلہ ہو جائے گا, تو ایسے اکاؤنٹ کو ماریں گولی, کیا کرنا ہے اس کو؟ اگر ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ان کی معاونت کے لیے اور ان کے کام آنے کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے, ہاتھ ہمارے باندھ دیے گئے, اب ہماری زبانیں بھی پکڑ لی گئی کہ نہیں جی آپ نے میڈیا پہ کوئی بات کی تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, آپ کا یہ خطرہ لاحق ہو جائے گا, آپ کا چینل بند ہو جائے گا. کیا فائدہ ہے ایسے چینل کو؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس میں ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو دیکھ رہے ہوں اور ان کی مدد نہ کر سکیں. اسی طرح منبر و محراب کی آواز جو ہے نا وہ بڑی مؤثر آواز ہوتی ہے. تو ہر امام کی, ہر خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح بات پہنچائے اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے, جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو ہم سارے کر سکتے ہیں, جس میں چھوٹے بھی, بڑے بھی, مرد بھی, عورتیں بھی, سارے شریک ہو سکتے ہیں, کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تنہائی میں اپنے رب سے سوال کریں, اپنے رب سے مانگیں اور ذرا تھوڑا سا غیرت کا بھی سوال کریں کہ اللہ ہمیں بھی غیرت دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت دے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں. اسی طرح ہمیں ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ آج ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر رہا ہے اور ہمارے گھروں پہ بمباریاں کر رہا ہے اور ہماری مساجد پہ بمباریاں کر رہا ہے اور اسپتالوں کو گرا رہا ہے, تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے. کل اسے موقع ملے گا تو کیا وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا, ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا؟ تو ہمیں ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اس کا کام ہے کہ وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کا تو قرآن مجید میں حکم دیا. تو ہم کمزور ہو کے بیٹھ جائیں گے, نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جہاد کے لیے تو ہر مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. یہ تو اس کے ایمان کا حصہ ہے. اور جو بندہ زندگی میں جہاد کی خواہش نہیں کرتا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو نفاق کی موت مرتا ہے, وہ تو منافق مرتا ہے. جی اچھا شاہ صاحب, اس میں ایک سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ خاص طور پہ جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں اور ہمارے جو آج کل کے روزمرہ کی جو ہماری روٹین ہے اس میں ہم کس طرح تیاری کر سکتے ہیں؟ اگر تو ہماری نمازیں بھی ہماری اس طرح نہیں ہیں, اعمال جو ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہے, کہ ہمارے اعمال بھی برے ہوں اور ہم نمازیں بھی نہ پڑھتے ہوں, تو کیا ہماری یہ جو کاوش ہے جو ہم مدد کر رہے ہیں کیا وہ اس میں کوئی دخل اندازی ہو سکتی ہے, کوئی کمی آ سکتی ہے, یا کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, مسلمانوں کا کم عمل ہونا یا عملی طور پر کوتاہی کا شکار ہونا یہ تو ہر دور میں رہا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے. اس کوتاہی سے ظاہر ہے کہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اس کوتاہی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جن حالات میں بھی ہے اس طرح کی کوتاہی کا شکار نہ ہو, وہ اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والا ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے اوپر فریضہ ہے نا کہ دوسرے کی مدد ہم نے کرنی ہے. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جو دوسروں کے کام آتا ہے. تو ہم اگر یہ لے کے بیٹھ جائیں گے جی میں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کروں گا پھر جہاد کروں گا, میں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا پھر دوسرے کی مدد کروں گا, میں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کروں گا تو پھر یہ کام کروں گا, تو پھر شاید ہم یہ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جہاں ہمیں ہر وقت جہاد نفس بھی کرنا چاہیے, اپنے نفس کے خلاف بھی یہ جہاد ہے نا کہ آپ نماز کے لیے نہیں اٹھ پا رہے تو نفس پہ سختی کریں اور اٹھیں. آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو نفس پہ سختی کر کے آپ وہ کام کریں. یا برائی سے رکنا مشکل ہو رہا ہے تو نفس کی خواہش کی باتوں کو کچل کر آپ اللہ کی مان کے آپ آگے بڑھیں, اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں. لیکن جہاں ضرورت پڑے دوسرے کے کام آنے کی تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بھی کام آئیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں اس بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ ان غزہ یا فلسطین جہاں پر مسلمان دبے جا رہے ہیں, زخم آلود ہو رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کریں, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی
ان جیسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ احسن اللہ علیکم۔